جنت اور جہنم اللہ کی مخلوق ہیں جو کبھی فنا نہیں ہوں گی۔ جنت اللہ کے دوستوں کی آرام گاہ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور جہنم اللہ کے دشمنوں کے لیے ایک سزا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک گنہگار لوگ عذاب دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، یہ عذاب کبھی بھی ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اسی میں مایوس پڑے رہیں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جنت اور جہنم کا مختصر بیان۔ مرنے کے بعد دوسری زندگی میں ہر انسان کی آخری منزل ہے جنت یا جہنم۔ جنت اور جہنم ہے کیا؟ کم و بیش ہر مسلمان کے ذہن میں اتنا تصور موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو آخرت میں انعام و اکرام سے نوازیں گے اور عیش و آرام کی زندگی بسر کریں گے۔ عیش و آرام کی اسی جگہ کا نام جنت ہے، جبکہ ایمان نہ لانے والوں اور برے عمل کرنے والوں کو آخرت میں اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے عذاب دیں گے اور وہ بہت ہی تکلیف دہ زندگی بسر کریں گے۔ عذاب اور عقاب کی اسی جگہ کا نام جہنم ہے۔ جنت اور جہنم، جنت ایسے باغ کو کہتے ہیں جس میں درخت زیادہ ہوں، جبکہ شریعت میں اس سے مراد وہ گھر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں متقین کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ جہنم یعنی آگ، جبکہ شریعت میں اس سے مراد وہ گھر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں کفار کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ جنت اور جہنم دونوں پیدا ہو چکی ہیں اور اب بھی موجود ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورۃ آل عمران 133، جنت کو متقین کے لیے تیار کیا گیا ہے، اور جہنم کے متعلق فرمایا سورۃ بقرہ آیت نمبر 24، جہنم کو کفار کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلاۃ الکسوف ادا کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، میں نے جنت دیکھی اور اس کا خوشہ پکڑا لیکن پھر چھوڑ دیا۔ اگر میں اسے لے لیتا تو رہتی دنیا تک تم اسے کھاتے رہتے، اور میں نے جہنم بھی دیکھی، میں نے اس منظر سے بڑھ کر ڈراونا اور خوفناک منظر بھی نہیں دیکھا۔ جنت اور جہنم کبھی فنا بھی نہیں ہوں گی۔ جنتی کی جنت میں ابدیت اور ہمیشگی بہت سی آیات میں مذکور ہے، البتہ جہنمیوں کی ابدیت کا 3 مقام پر ذکر ملتا ہے۔ نمبر 1 سورۃ النساء میں، اور نہ اللہ انہیں کوئی راہ دکھائے گا جہنم کی راہ کے جس میں وہ ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ نمبر 2 سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ نمبر 3 سورۃ الجن میں، جو بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ جنت اور جہنم ہے کہاں؟ جنت علیین میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یقیناً نیکوکاروں کا نامہ اعمال علیین میں ہے، جبکہ جہنم اسفل السافلین میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال سجین میں ہے۔ موت کو ایک چتکبرے مینڈے کی صورت میں لایا جائے گا اور اسے جنت اور جہنم کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا، پھر کہا جائے گا، اے اہل جنت، اب ہمیشہ یہاں رہنا ہے، کسی کو موت نہیں آئے گی، اور اہل ناراب، یہاں ہمیشہ رہنا ہے، اب کسی کو موت نہیں آئے گی۔ ناظرین، اب بتاتے چلیں کہ موت کی موت ہے کیا؟ موت خاتمہ حیات کا نام ہے اور ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے۔ موت ایک مانوی اور غیر محسوس امر ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے دکھائی دینے والی اور مجسم چیز بنا دے گا، اور پھر اسے جنت اور جہنم کے بیچ ذبح کر دیا جائے گا۔ اس کی دلیل ابو سعید خدری کی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن موت کو ایک چتکبرے مینڈے کی صورت میں لایا جائے گا، اور پھر ایک منادی کرنے والا آواز دے گا، اے اہل جنت، تو وہ نظر اٹھا کر دیکھیں گے تو وہ کہے گا، تم اس کو پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے، یہ موت ہے۔ یہ سب موت کو پہلے دیکھ چکے ہوں گے۔ پھر وہ آواز دے گا، اے اہل دوزخ، تو وہ نظر اٹھا کر دیکھیں گے۔ وہ کہے گا، کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے، ہاں، یہ موت ہے۔ یہ سب موت کو پہلے دیکھ چکے ہوں گے۔ پھر اس مینڈے کو ذبح کر دیا جائے گا اور آواز دینے والا کہے گا، اے اہل دوزخ، اب یہاں ہمیشہ رہنا ہے، اب کسی کو موت نہیں آئے گی۔
پہلے ہم اللہ کی رحمت یعنی جنت کے بارے میں کچھ تفصیلات بیان کرتے ہیں۔ ناظرین، جنت کے بارے میں چند قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ بیان ہیں۔ جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 133۔ جنت کے پھل اور بہار دائمی ہوں گی۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 35۔ جنت میں بھوک اور پیاس نہیں ہوگی۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 118۔ اہل جنت سونے کے کنگن اور سبز ریشم کے لباس پہن کر تکیے دار مسندوں پر مزے کریں گے۔ سورۃ کہف آیت نمبر 31۔ اہل جنت عقل پر اثر انداز نہ ہونے والی سفید رنگ کی لذیذ شراب پئیں گے۔ سورۃ صفات آیت نمبر 46 سے 47۔ اہل جنت کے لیے ہیروں اور موتیوں جیسی شرمیلی نگاہوں والی خوبصورت بیویاں ہوں گی جنہیں اس سے پہلے کسی جن یا انسان نے چھوا تک نہیں ہوگا۔ سورۃ رحمان آیت نمبر 56 سے 58۔ اب چند احادیث بیان کریں گے۔ جنت میں بیماری، بڑھاپا اور موت نہیں ہوگی۔ اگر جنتی اپنے کنگن سمیت دنیا میں جھانک لے تو سورج کی روشنی کو اس طرح ختم کر دے گا جس طرح سورج کی روشنی تاروں کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر جنتی خاتون دنیا میں ایک دفعہ جھانک لے تو مشرق سے مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے اور ساری فضا کو خوشبو سے معطر کر دے۔ جنت کے محلات سونے اور چاندی کے اینٹوں سے بنے ہیں۔ اس کا گارا تیز خوشبو والا مشک ہے۔ اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں اور اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ جنت کے 100 درجات ہیں۔ ہر درجے کے درمیان زمین و آسمان کے برابر فاصلہ ہے۔ جنت کے پھلوں کا ایک خوشہ زمین و آسمان کی ساری مخلوق کے کھانے سے بھی ختم نہیں ہوگا۔ جنت میں ایک درخت کا سایہ اس قدر طویل ہوگا کہ اس کے سائے میں ایک گھوڑا سوار 100 سال تک چلتا رہے تب بھی سایہ ختم نہیں ہوگا۔ جنت میں کمان برابر جگہ ساری دنیا اور دنیا بھر کی تمام نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ حوض کوثر پر سونے اور چاندی کے پیالے ہوں گے جن کی تعداد آسمان کے تاروں کے برابر ہوگی۔ اب اللہ پاک کے غضب و جلال یعنی جہنم کے بارے میں کچھ آیات ملاحظہ ہوں۔ جہنمیوں کے لیے آگ کے لباس کاٹے جائیں گے۔ ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں بلکہ پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گی۔ سورۃ حج آیت نمبر 19 سے 20۔ جہنمیوں کے لیے آگ کا اوڑھنا اور آگ کا بچھونا ہوگا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 41۔ جہنمیوں کی گردنوں میں توق، ہاتھوں میں زنجیریں اور پاؤں میں بیڑیاں پہنا کر آگ میں گھسیٹا جائے گا۔ سورۃ الحاقہ آیت نمبر 30 سے 31۔ سورہ مومن آیت نمبر 71 سے 72۔ جہنمیوں کو آگ کے پہاڑ سعود پر چڑھا دیا جائے گا۔ سورۃ مدثر آیت نمبر 17۔ جہنمیوں کو پینے کے لیے زخموں سے بہنے والے خون اور پیپ کا امیزہ دیا جائے گا۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 16۔